بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مسز خنسا الہی نے ایک عجیب سی بات پوچھی ہے. انہوں نے کہا میرے دل میں کبھی کبھی گمان آتا ہے کہ میں پوچھوں کہ اسلام نے عدت کی مدت اتنی لمبی کیوں رکھی ہے اور اس سے کم کیوں نہیں تھی. اس کے جواب میں مجھے کچھ عرصہ پہلے پڑھی ہوئی کہ ریسرچ یاد آئی جو انسانی ڈی این اے کے بارے میں تھی. یہ ڈاکٹر جیمز تھے امریکہ میں. یہ 60 کی دہائی تھی جب وہ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اور فلوریڈا میں وہ رہتے تھے. 3 ان کے بچے تھے، کرسچن تھے، ان کی اہلیہ بھی کرسچن تھی. ان کے بالکل ساتھ والے گھر میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی اور مسلم فیملی کی جب ان کا میاں فوت ہوا تو اس خاتون نے عدت کا وہ وقت گزارا تو ڈاکٹر جیمز کی بیوی بہت چڑھتی تھی. وہ کہتی تھی کتنا ظلم ہے اس خاتون کے ساتھ کہ اس کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرنا پڑا نئی شادی کے لیے اور یہ قید ہو گئی. تو ڈاکٹر جیمز چونکہ ذرا سائنسدان تھوڑا اور طرح سے سوچتا ہے تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی. ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں آخر یہ پابندی لگائی گئی ہے. اور جب انہوں نے 68 تک انہوں نے ریسرچ کی تو 68 میں انہوں نے اپنا جو پیپر پبلش کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں نے جب ریسرچ کرنے کے بعد اس نتائج کا جو نتیجہ اپنے گھر میں دیکھا اور ان کی بیوی سیاہ فام تھی تو ان کے جو 3 بچے تھے، ڈاکٹر جیمز نے جب اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو انہیں وہ اپنی ریسرچ سامنے نظر آئی کہ جس کے مطابق کسی بھی خاتون کا یہاں جو ڈی این اے ہے اس کے مرد کا جینز وہ 4 مہینے اور 10 دن تک سٹے کرتے ہیں. اور جب یہ وقت عدت کا ختم ہوتا ہے تو اس وقت میک شور ہو جاتا ہے کہ اب پچھلا کوئی ڈی این اے اس خاتون کے اندر موجود نہیں ہے. جب انہوں نے اپنی اہلیہ کا ٹیسٹ کیا تو ان کے ہاں 4 مردوں کے ڈی این اے پائے گئے. صرف ایک بچہ تھا جس میں صرف ڈاکٹر صاحب کے اپنے جو تھے جینز یا ڈی این اے تھا. جو پہلا بچہ تھا اس میں 2 ڈی این اے تھے، یعنی الگ الگ لوگوں کے. اس طرح جو دوسرا بچہ تھا اس کے اندر بھی الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے تھے. ایک تو انہیں اپنی اہلیہ کی تھوڑی بے وفائی کا اندازہ ہوا، دوسرا اس ریسرچ کے نتیجے میں جو ان کے اپنے اندر ایک نیا علم اور نیا فہم اور پورا اس پہ یقین آیا. ڈاکٹر جیمز نے اپنی اہلیہ کو ڈیورس کیا اور اپنا وہ بچہ جو خالص ان کا بچہ تھا اس کو ساتھ لیا اور کینیڈا چلے گئے. یہ 68 کی بات میں کر رہا ہوں. تو کینیڈا جا کے وہ مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے اپنا نام جان رکھا اور جو ان کی ریسرچ وہاں شائع ہوئی اس عہد میں وہ ڈاکٹر جونز کے نام سے شائع ہوئی کہ ڈی این اے 4 ماہ اور 10 دن تک یہ موجود رہتا ہے. تو خنسا بی بی، آپ نے چونکہ یہ سوال کیا، اس بہانے وہ ریسرچ میرے ذہن میں تازہ ہوئی اور آپ سے میں نے شیئر کی. رب جو دنیا کا مالک ہے، جو ان جسموں کو اور ان کی سسٹمز کو بناتا ہے، اس کی باریکیوں کو جانتا ہے. جب وہ کسی چیز کی پابندی لگاتا ہے، کسی کو حلال کرتا ہے، کسی کو حرام کرتا ہے، تو ظاہر اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے ادراک سے ماورا کہتے ہیں، باہر کی بات ہوتی ہے. جب ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پھر عین الیقین ہوتا ہے. چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ زندگی اور اس کے جتنی پابندیاں ہیں، اللہ نے جب جو چیزیں حرام کی ہیں، جب لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تب کتنی کمپلیکیشن ہوں جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. صرف آپ شراب کا مسئلہ ہی لے لیجئے. برطانیہ میں جو میڈیکل جرنل ہے اس میں اس کے بارے میں ریسرچ، چونکہ وہ نئی ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور شائع کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو قانون ہے کہ اگر کوئی شراب پی کر گاڑی چلانے والا مل جائے پولیس اس کو چھوڑتی نہیں، اسپیئر نہیں کرتی. بیکاز دے ہیو دا بلیو کہ شراب کے پینے کے بعد، اچھا وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے، پر جو وہ دلیل دے رہے ہیں کہ شراب کو پینے کے بعد انسان کے پاس ڈیسیجن کرنے کے آپشن کم ہو جاتے ہیں. تو شرابی سب سے زیادہ حادثے کرتے ہیں چونکہ دا مومنٹ آگے کوئی گاڑی آ گئی، کوئی موڑ آ گیا، کچھ آ گیا، وہ اس وقت 2-3 آپشن نہیں سوچ سکتے. ایک ہی آپشن آئے گا اور اگر ان کا پاؤں بریک پہ چلا گیا تو، اگر ان کا پاؤں ریس پہ چلا گیا تو، اور اس وقت حادثہ یقینی ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ سنتے ہیں کہ فلاں بڑے عہدیدار کا، فلاں پولیٹیشین کا شراب پی کے گاڑی چلانے پہ چالان ہو گیا، تو انفیکٹ اس کے پیچھے وہ جو سوسائٹی کو پہنچنے والا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے قانون بنتا ہے، تحفظ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی مذہب کے معاملے میں جب الہامی قوت درمیان میں آتی ہے اور رب کا حکم آتا ہے تو وہ انسانوں کی نسلوں کی بقا کے لیے ہوتا ہے. وہ کسی ایک آدھ دن، ایک آدھ واقعے، ایک آدھ مومنٹ کے لیے نہیں ہوتا. اور یہ جو عدت کا معاملہ ہے
اور اس میں بھی آپ کو اندازہ ہے. اچھا خواتین حضرات, عدت کے دوران عورت پہ ہندوؤں کی طرح بالکل سفید کپڑے پہنے یا بے رنگ کپڑے پہنے اور زندگی سے دور ہونے کی کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مدینہ میں بھی عدت کے دوران خواتین کو شادی کے پیغامات ملنے شروع ہو جاتے تھے. جب عدت ختم ہوتی تھی تو پھر وہ شادی کے جو پیغامات تھے وہ میچور ہو جاتے تھے. آخر میں 2 کمنٹس ہیں. ایک رابعہ کا ہے, انہوں نے کہا سر انٹرسٹنگ ٹاپک, اور آیات چودھری نے لکھا ہے لکنگ گارجیس. اللہ جانے ان کو کون سا پسند آیا. اور عائشہ اشرف نے لکھا ہے سر آپ کا جو شعبہ شادی کو ڈیل کرتا ہے اس کا کیا نام ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے؟ عائشہ بیٹا اس کا نام میچ مبارک ہے, اور میچ مبارک کے نام سے ہمارا الگ سے چینل ہے, میچ مبارک بائی اختر عباس, اور مس مصباح اس کو ہیڈ کرتی ہیں. ماشاءاللہ 5 لوگ ہیں اس کے اندر, مس مصباح ہیں, مس کائنات ہیں, مس تزمین ہیں, اسامہ ہیں, اور یہ سب لوگ اس کی چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب کوئی اس کا ممبر بن جاتا ہے, تھوڑی سی اس کی فیس ہے 4000, تو پھر آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اور آپ جو وہاں ہر رشتے کے بارے میں, جیسے ڈسپلے سینٹر میں ہوتا ہے, ایک بہت اچھے آپ جاتے ہیں تو وہ ترتیب سے چیزیں ڈسپلے ہوتی ہیں بہت خوبصورتی سے, تو آپ کو انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ آج کے زمانے کی ایک بہت جدید سہولت ہے کہ اس میں جاتے ہیں, ایک ہی وقت میں آپ کو 200-300 رشتے مل جاتے ہیں, اور آپ ان میں سے فیصلہ کرتے ہو. جو آپ کی ذات برادری پسند کا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ زوم پہ ملاقات کر لیتے ہو, اور ملاقات کے بعد ظاہر ہے پھر آپ جو شادی کا اگلا مرحلہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.